रेगुलेशन ऑफ प्रिजनर्स इज मेंशन इन विच सूरा? कैदियों का इंतजाम कुरान के कौन से सूरा में आया है? सो ऑप्शन डी सूरा निसा, आयत नंबर 59, 58। हजरत देश इस्लाम इज नॉन एज अबुल बशर। हजरत देश इस्लाम को अबुल बशर कहा जाता है। तो इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। उनको ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्हें इंसानियत की वजूद के आगाज से मुंसलिक करता है, इस वजह से इनको अबुल बशर कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एमसीक्यू स्टैंड ऑफिशियल में, द होम ऑफ करंट अफेयर्स। हाइलाइट तो आपने देख ली होंगी कि किस किस्म के एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं। सो इस्लामियात के एमसीक्यूज़ है 2023 में जितने भी पेपर्स हुए तमाम से कलेक्ट किए, डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस की उर्दू डिटेल्स के साथ। क्वेश्चन को भी उर्दू में ट्रांसलेट किया गया और साथ ही साथ उर्दू की डिटेल्स भी है, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इस्लामियात के एमसीक्यूज़ को समझ पाए। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2022 के पेपर्स भी, जितने भी पेपर्स हुए हैं तमाम सब्जेक्ट्स के, वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, हमारे यूट्यूब चैनल्स पर भी अवेलेबल है। और एक बात काबिल गौर है कि इस्लामियात के एमसीक्यूज़ मोस्टली जो 2022 में आए थे वो 2023 में भी रिपीट हुए। वो आपको पता भी चल जाएगा जब आप वीडियो आगे जाके देखेंगे। बट हमने वीडियो में फिर ये चेंजेस की कि रिपीटिशन तो वैसे भी हो रही है पाकिस्तान में, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सो उसमें एमसीक्यूज़ रिपीट होते रहते हैं। सो हमने उसके साथ इस बार उर्दू डिफिनीशन को ऐड कर दिया है कि आपको बेहतर तरीके से इस्लामियात के एमसीक्यूज़ की समझ आए। बहुत से लोग पीडीएफ फाइल का पूछेंगे कि पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। सो जी हाँ, पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। ये लिंक है पीडीएफ फाइल की, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। 2023 ऑल पेपर इस्लामियात एमसीक्यूज़। सो ये उसकी पीडीएफ फाइल है, जो जिसकी लिंक आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। सो आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड आपको मिलेगा क्विज़ेस की सूरत में, जिसका लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है। क्विज़ेस में इस्लामियात के अलावा बाकी भी बहुत क्विज़ेस है, यानी कि 2022 के जितने भी पेपर्स हुए उनके क्विज़ेस है, पाकिस्तान करंट अफेयर्स के, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के। सो पासवर्ड आपको यहीं से मिलेगा। और उसी के साथ साथ अगर कोई इस एमसीक्यूज़ को एक्सेस करना चाहता है, वेबसाइट पे ही उनको पढ़ना चाहता है, सो वो सॉल्व पास्ट पेपर एमसीक्यूज़, जिसका लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। सो वो यहाँ से यानी कि इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे पेपर्स के एमसीक्यूज़ है जो कि सॉल्व हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। पेज 2 पर भी ये अवेलेबल है। तो आप जिस सब्जेक्ट का भी पढ़ना चाहते हैं या जिस पेपर का पढ़ना चाहते हैं, सो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा करंट अफेयर्स का पैकेज है, और ये पैकेज अभी डिस्काउंटेड है, यानी कि 800 में आपको 2023 के ये जितने भी हैं, क्योंकि ये तमाम फाइल्स वो अवेलेबल है पैकेज में। सो इस्लामियात के अलावा भी ये तमाम फाइल्स वो पैकेज में अवेलेबल है। सो वो आपको कॉस्ट होगी 800 फुल पैकेज की। तो अगर जो बंदे वीडियो देख रहे हैं, अगर वो अभी इस पैकेज को अवेल करते हैं, सो उनको ये 800 में मिलेगी। आगे जाके इस पैकेज की कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी। साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसकी लिंक है youtube.com/mcqsplanet official। सो यहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स के वो पेपर्स मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट पे जाएं, सो आपको मंथली करंट अफेयर्स, वीकली एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज, एमएस ऑफिस के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, पाक स्टडी के। सो साथ ही साथ आपको पास्ट पेपर्स के, जनरल नॉलेज के, सो ये तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम अपनी हर वीडियो में करते हैं, प्रे फॉर फ़लस्तीन, अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो जो पहला इस्लामियात का एमसीक्यूज़ है वो है द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज़। कुरान की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी सूरह बकरा। कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरह कौन सी है? सूरह बकरा। सूरह बकरा जो है ये 2 नंबर सूरत है कुरान की, और इसकी तादाद यानी कि इसमें मुश्तमिल आयातों की तादाद 286 है। और सूरह फातिहा जो है वो पहली सूरह है। सूरह फातिहा के बाद वो अल बकरा आती है, और इस सूरह में ईमान की अहमियत, इबादात, माशरती उमूर और कानूनी हुकूमत के उसूल पर बात हुई है। फर्स्ट मुस्लिम मुहाजिरीन डेलीगेशन comprises of Daesh male and Daesh female for हबशा। हबशा की पहली मुसलमान मुहाजिरीन की वफद में कितने मर्द और कितनी खवातीन शामिल थी? चलिए उन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी 12 मर्द और 4 औरतें जो है वो इस वफद में शामिल थी। बिफोर ग़ज़वा उहद, मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबी लीव द बैटलफील्ड along with his Daesh followers। ग़ज़वा उहद से पहले मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबी बनिया ज़मीन छोड़कर अपने कितने तबा के साथ रवाना हुए, यानी कि जो जंग का मैदान था वो छोड़ के
اور ان کے ساتھ جتنے ان کے تابعین تھے یعنی کہ وہ اس منافق کے انڈر تھے، سو وہ کتنے منافقین کے ساتھ وہ واپس گئے. سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن اے 300. غزوہ احد سے پہلے وہ اپنے 300 منافقین کو لے کر میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے. اور آپ کو یہ بات بتاتے چلے کہ یہ جو عبداللہ بن ابی تھے وہ مدینہ کے منافقین کے رہنماؤں میں سے ایک تھے. اور غزوہ احد جو ہے وہ غزوہ بدر کے بعد لڑی گئی تھی. غزوہ بدر میں بھی مسلمانوں کو فتح ملی تھی اور غزوہ احد میں بھی مسلمانوں کو فتح ملی. غزوہ بنی نذیر واز فought between مسلم اینڈ ڈیش. غزوہ بنی نذیر کس کے درمیان لڑی گئی؟ ان کے ان آپشنز میں سے آپشن ڈی مسلمز اینڈ جیوز یعنی کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑی گئی. یہ غزوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حکومت مدینہ کے دوران ہوا. یہودی قبائل بنی نذیر مدینہ میں قائم تھے اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان تنازعات بڑھ رہے تھے. اس غزوہ کا آغاز تب ہوا جب بنی نذیر کے قبیلے کے لوگوں نے ایک مسلمان خاتون کو غائب کر لیا اور اس پر ظلم اور زیادتی کی. سو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس افعال کا جواب دینے کے لیے مسلمان فوج بھیجی اور اس لڑائی میں مسلمانوں نے بنو نذیر کے ساتھ لڑائی کی، جنگی جہاد کیا اور اس لڑائی میں مسلمانوں کو کامیابی ملی اور اس لڑائی کے بعد انہوں نے یہودیوں کو مدینہ سے بے دخل کر دیا. Which surah of the Holy Quran was revealed twice? قرآن مجید میں کون سی سورت 2 بار نازل ہوئی؟ سو آپ کہیں گے سو اس لیے ہم نے اردو میں ڈیفینیشن کی ہے کہ آپ کے پوائنٹ سارے کلیئر ہو. سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن سی سورہ فاتحہ. پہلی بار سورہ فاتحہ وہ مکہ میں پیغمبر علیہ السلام پر جو ہے وہ نازل ہوئی نبوت کے چھٹے سال میں، اور دوسری بار جب پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ ہجرت کی سو تب یہ سورہ پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوئی. Which surah name is on the tribe of the Holy Prophet peace be upon him? پیغمبر علیہ السلام کے قبیلے پر کون سی سورت ہے؟ سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن بی سورہ قریش. سورہ قریش. سورہ قریش کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے قریش پر ہے. یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس میں قریش قوم کو اللہ کی نعمتوں اور ان کی حفاظت کی طرف اشارہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام is mentioned in the Holy Quran. حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں کتنی بار؟ سو ان کی ان آپشنز میں سے آپشن سی 69. سو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں کل 69 مرتبہ ذکر ہوا ہے. ان کا ذکر مختلف صورتوں میں ہے جس میں ان کی زندگی، دعا اور ایمان کی قوت کے بارے میں بات ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا خلیل یعنی کہ اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ان کا ٹائٹل ہے. حضرت آدم علیہ السلام is mentioned in the Holy Quran for how many times? حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن مجید میں کتنی بار ان کا ذکر ہو چکا ہے؟ سو ان کی ان آپشنز میں سے آپشن سی 25 times حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر ہو چکا ہے، اور مختلف مقامات پر ان کا ذکر ہو چکا ہے مختلف صورتوں میں، جن میں ان کی پیدائش، حکومت اور پروردگار کی طرف سے دی گئی ہدایتوں پر مبنی کہانیاں یا باتیں وہ شامل ہیں. اور ان کا جو ایک امپورٹنٹ ذکر ہے وہ سورہ الاعراف میں ہے، جہاں پر آدم علیہ السلام وہ جنت سے زمین کی طرف آئے تھے. سو وہ تمام سفر کے بارے میں سورہ الاعراف میں یہ تمام وہ موجود ہے. What was the difference of age between حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے درمیان عمر کا فرق کیا تھا؟ سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی 15 سال کا فرق تھا. پیغمبر علیہ السلام کی عمر نکاح کے وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دوسری شادی تھی. Which of the following is the third pillar of Islam? سو ان میں سے یعنی کہ فالوئنگ میں سے اسلام کا تیسرا رکن کون سا ہے؟ سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن بی زکوٰۃ. سو زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور یہ خصوصی طریقے سے اقتصادی انصاف اور معاشی توازن کے لیے یہ ثابت کردہ ہے، اور اس سے مال جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. اور اگر ہم زکوٰۃ دیں گے تو اس سے مالی مدد بھی ہوگی، معاشرتی حمایت بھی ہوگی، یتیموں اور محتاجوں کی مدد بھی ہوگی. تو اس وجہ سے یہ زکوٰۃ دینا یعنی کہ جو بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں
ان لوگوں پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ ریگولیشن آف پرزنرز از مینشن ان وچ سورہ، سو قیدیوں کا انتظام قرآن کی کون سی سورہ میں آیا ہے، اس کے بارے میں ذکر۔ سو آپشن ڈی سورہ نساء، سورہ نساء کی آیات نمبر 58 اینڈ 59 میں قیدیوں کے حقوق اور ان کے انتظام بیان ہوئے ہیں۔ ہم زیادہ ڈیٹیلز کو ایکسپلین نہیں کریں گے، ویڈیو کافی لینتھی ہو جائے گی، بہت زیادہ ایم سی کیوز کو کور کرنا ہے، اس لیے اس وجہ سے جو بیسک پوائنٹس ہیں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، باقی آپ پی ڈی ایف فائل میں یا ویڈیو کو پاس کر کے ویب سائٹ پہ یہ تمام ڈیٹیلز پڑھ سکتے ہیں۔ Where did the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and Abu Bakr رضی اللہ عنہ take shelter before proceeding to مدینہ؟ سو پیغمبر علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ روانہ ہونے سے پہلے کہاں پناہ لی تھی؟ سو ان گیون آپشن میں سے آپشن ڈی کیب آف سور، یعنی کہ غار طور میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ غار طور یہ طائف کے قریب واقع ایک گہری چادر ہوا کرتی تھی، یعنی کہ یہاں پر ان لوگوں نے پناہ لی تھی۔ نیم دا کریشن آف اللہ who are made of smokeless fire، اللہ کی مخلوق جو بے دئی آگ سے بنائی گئی ہو، یعنی کہ ایسی آگ جس کا دھواں نہ ہو۔ سو ان گیون آپشن میں سے آپشن اے جن۔ سو اس کے بارے میں ایک پوری سورہ بھی ہے، سورہ الحجر، اور آیات نمبر 27 میں جنات کی پیدائش کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ سورہ جن جو کہ ان پر تمام پر مشتمل ہے۔ تو یہ اللہ کی مخلوق ہے جو بے دئی آگ سے بنائی گئی ہیں، انہیں جنات کہا جاتا ہے۔ ملکوں میں سب سے اونچی مخلوق ہے اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ The battle which the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم himself lead are called غزوات۔ What is their total number؟ پیغمبر علیہ السلام نے خود قیادت کی ہوئی جنگوں کو غزوات کہا جاتا ہے، ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی 27۔ اب یہاں پہ جو یعنی کہ جو تاریخ دان ہیں ہمارے جو علماء ہیں ان کے درمیان تھوڑا بہت اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 27 ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 30 ہے، ان کے درمیان ہے، لیکن جو موسٹ ایکوریٹ فگر ہے وہ 27 ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی مشہور غزوات میں سے جنگ بدر، احد، خندق اور خیبر شامل ہے، اور جنگ بدر کی فتح ایسی فتح تھی کہ جہاں سے مقدس اسلامی دین کو دفاع ملی، یعنی کہ اس کے بعد اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ سیکنڈ کلمہ آف اسلام از نون ایز، سو دوسرا کلمہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی کلمہ شہادت۔ پہلے کلمے کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے، دوسرے کو شہادت کہا جاتا ہے، اور تیسرے کلمے کو تمجید کہا جاتا ہے۔ دی میننگ آف ورڈ رسالت از، لفظ رسالت کا مطلب کیا ہے؟ سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن اے میسنجر۔ سو رسالت لفظ کا مطلب ہے پیغمبری یا رسالت۔ سو یہ اسلامی تعلیمات میں کافی اہمیت رکھتا ہے، اور رسالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے جائے، یعنی کہ جو شریعت اللہ نے نازل کی ہوئی ہے سو وہ پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ حضرت ڈیش علیہ السلام از نون ایز ابو البشر، یعنی کہ کس پیغمبر کو ابو البشر کہا جاتا ہے؟ سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اور ان کو ابو البشر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہی کی وجہ سے انسانیت کے وجود کا آغاز ہوا، یعنی کہ وہ ان سے منسلک ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام از نون ایز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس عنوان سے یاد کیا جاتا ہے؟ سو آپشن سی خلیل اللہ، جیسے کہ ہم نے پہلے کہا خلیل یعنی کہ اللہ کا دوست، یہ خلیل اللہ کا مطلب ہے۔ کیو ہیرا از ان، غار ہیرا کہاں ہے؟ سو ان کے آپشنز میں سے آپشن ہے النور۔ غار ہیرا مکہ شہر کے قریب پیغمبر علیہ السلام کی عبادات کے مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ غار جبل النور یعنی کہ جبل النور پہاڑی پر واقع ہے جو مکہ کے شہر کے قریب ہے۔ الحدیبیہ ٹریٹی واز سکرائبڈ بائی، الحدیبیہ ٹریٹی کا معاہدہ کس نے تحریر کیا، یعنی کہ کس نے اس کو رائٹ ڈاؤن کیا؟ سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن سی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سو الحدیبیہ کا معاہدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جب مسلمانوں نے مکہ کی رسمی حکومت سے معاہدہ کرنے کا منصوبہ کی، یعنی کہ اس وقت پیغمبر اسلام مدینہ میں تھے، پر انہوں نے مکہ کی جو حکومت تھی وہاں پہ قریش کی، سو ان کے ساتھ ایک صلح کا معاہدہ کیا جسے صلح الحدیبیہ کہا جاتا ہے، اور یہ معاہدہ 6 ہجری میں ہوا، اور اس کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تحریر کیا، اور اس معاہدے کے تحت مسلمانوں کو ہر سال مکہ کی زیارت کا موقع دیا جائے گا۔ Which country is called the land of prophets؟ پیغمبروں کی زمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ سو ان کے آپشنز میں سے آپشن سی فلسطین۔ ہاں وہ فلسطین جہاں پہ آج اسرائیل ظلم کی انتہا کر رہا ہے، اس زمین کو لینڈ آف پروفٹس کہا جاتا ہے۔ اور ہم مسلمان
آج اتنے دنیا کی چاہت میں وہ ڈوب گئے ہیں کہ ہمیں یہ تک نہ یاد رہا، یعنی کہ لینڈ آف پروفٹس، یعنی کہ فلسطین میں قتل و غارت شروع ہے، وہاں پہ مسلمانوں کا خون بہا جا رہا ہے اور ہم خاموش ہے. یہ ہمارے لیے ایک علم فکریہ اور سوچنے کی بات ہے. نماز استسقاء اس پریئر فور، نماز استسقاء کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ سو آپشن سی رین، یعنی کہ بارش کے لیے. اگر بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھی جاتی، اس کی اپنی آیتیں ہیں اور اللہ سے بارش کی دعا کی جاتی ہے. Who is called ساقی زمزم؟ ساقی زمزم کس کو کہا جاتا ہے؟ سو آپشن سی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. کچھ جگہوں پہ عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، بٹ جو ایکوریٹ اور ریفرنسز سے معلوم ہوتا ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے. اور یہ ساقی زمزم بیسیکلی جو ٹائٹل جن کو ملتا ہے ان کے پاس دھنائی ہوتی ہے اور حکمت کے لیے مشہور ہوتے ہیں وہ. سو انہیں امامتی اور تعلیمی ذمہ داریاں بھی سونپی گئی، یعنی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، اور وہ قرآن اور سنت کی تعلیم دینے میں مصروف رہے. What was حضرت یوسف علیہ السلام age when he was thrown into well by his brother؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کی جانب سے کنویں میں گرایا گیا تھا. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تقریباً کتنی تھی؟ سو آپشن بی 12 ایئرز، یعنی کہ 12 سال تھی. وچ سورہ مینشنز ذوالقرنین؟ ذوالقرنین کا ذکر کون سی سورہ میں ہے؟ ان کی ان آپشنز میں سے آپشن بی سورہ الکہف. ذوالقرنین کا ذکر قرآن مجید میں سورہ الکہف کی آیت نمبر 87 اور 88 میں آتا ہے. ذوالقرنین ایک عظیم راجہ اور فاتح حکمت والا شخصیت تھا، اور جس کا ذکر قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کے دوران ہوتا ہے. جہاد بیکم مینڈیٹری اینڈ جہاد کب ضروری ہوا؟ سو آپشن بی 2 آفٹر ہجری. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرفارم اے ٹوٹل آف ڈیش عمرہ؟ پیغمبر علیہ السلام نے کل کتنے عمرہ کیے ہیں؟ سو آپشن ڈی 4 بار پیغمبر علیہ السلام نے عمرہ کیا. سو ان کا جو پہلا عمرہ تھا وہ عمرہ قدوس تھا جو کہ 7 نبوی میں ہوا، اور پھر عمرہ القدوم تھا جو کہ 7 نبی ہجرت میں ہوا، اور پھر عمرہ الجعفر تھا جو کہ 8 نبی میں ہوا، اور پھر عمرہ الوداع تھا جو کہ 10 نبوی میں ہوا. میننگ آف سورہ العراف از؟ سورہ العراف کا مطلب کیا ہے؟ ان کی ان آپشنز میں سے آپشن بی بارڈر لینڈ بٹوین ہیون اینڈ ہیل، یعنی کہ جنت اور جہنم کے درمیان سراغ، یا آپ کہہ سکتے کہ بیچ کا رکیو یا بیچ کی لائن. Who is the first biographer of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یعنی کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سیرت نگار کون ہے؟ ان کی ان آپشنز میں سے آپشن بی ابن اسحاق. مجدد الافسانی از دا ٹائٹل آف، مجدد الافسانی کس کا لقب ہے؟ ان کی ان آپشنز میں سے آپشن ہے شیخ احمد شرندی. Which two prayers are offered together at مزدلفہ on the 9th ذی الحج؟ ان کی ان آپشنز میں سے آپشن بی مغرب اور عشاء، یعنی کہ 9 ذی الحج کو مزدلفہ میں 2 نمازیں ایک ساتھ ادا کی جا سکتی ہے، وہ ہے مغرب اور عشاء. یہ دن کی چوتھی نماز ہے جو سورج ڈوبنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور عشاء جو ہے یہ دن کی 5ویں اور آخری نماز ہے جو شام کا وقت ختم ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. مزدلفہ میں یہ 2 نمازیں جمع کر کے اور تفسیر کر کے ادا کی جاتی ہیں. حجاج اس عمل کو جمع تاخیر کہتے ہیں جو کہ سفر میں آسانی اور حج کے رسولات پورے کرنے کے لیے ہے. Which prophet has the title of خطیب الانبیاء؟ خطیب الانبیاء کا لقب کس نبی کو دیا گیا؟ سو آپشن ڈی حضرت شعیب علیہ السلام کو. Who compiled the first work of حدیث شفاء الصدیقہ؟ سو پہلی حدیث کا مجموعہ صحیفہ الصداقت کس نے تخلیق کیا؟ سو ان گیون آپشنز میں سے آپشن بی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے. Who advised حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ to compile the holy قرآن؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کو مدوج کرنے کے لیے کس نے مشورہ دیا؟ سو جب جنگ یمامہ میں کافی حافظین کی شہادت ہوئی، سو اس کے بعد پھر ان گیون آپشنز میں سے آپشن ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ مشورہ دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہ قرآن کو جو ہے اس کو تحریر کیا جائے، یعنی کہ اس کو لکھا جائے، اور یہ تحریری کا کام جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مکمل ہوا.
In what year Bai'at Rizwan took place? Bai'at Rizwan कब हुई? So option B 6 after Hijri में Bai'at Rizwan हुई. Which night has been regarded as better than 1000 nights in the Holy Quran? कुरान मजीद में कौन सी रात 1000 रात से बेहतर करार दी गई है? So in given options में से option C night of Qadr यानी कि लैलतुल कद्र, और कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, जिसका मतलब है लैलतुल कद्र 1000 महीनों से भी बेहतर है. The Ottoman Empire was based for dash centuries. So वो कितनी सदियों तक मबनी रही? So ऑप्शन ए 6 centuries तक यानी कि 600 साल तक वो ओटमन एम्पायर वो बरकरार रही, और इनका जो यानी कि इनका जो दौरानिया था वो 13 ईस्वी से लेके 20 ईस्वी तक था. हजरत हलीमा लुक्ड आफ्टर द होली प्रॉफिट फॉर डेश ईयर. सो हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पैगंबर अलैहिस्सलाम की देखभाल कितने साल तक की? सो ऑप्शन डी 6 years तक. At the time of his last Hajj, the Prophet Muhammad peace be upon him addressed Daesh Muslims at Arafat. So पैगम्बर अलैहिस्सलाम के आखिरी हज के दौरान पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने अरफात में कितने मुसलमानों से खुतबा यानी कि कितने मुसलमानों को खुतबा किया? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, जो टोटल तादाद थी वो 1,44,000 थी. According to Quran, there are days heads where zakat can be spent. कुरान के मुताबिक ज़कात को डेश हिदायत शुदा जगहों पर खर्च किया जा सकता है. सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 8 यानी कि 8 हिदायत जगहों पर इसको खर्च किया जा सकता है, जिसमें फुकरा हैं, मिस्कीन हैं, आमिलीन हैं यानी कि ज़कात के इंतज़ाम और वसूल में मशगूल लोग, उन पर भी ज़कात हो सकता है. और चौथे नंबर पे मुसलमानों के दिलों को मुआफ़िक करने वाले यानी कि अल मुअल्लिफ़ा कुलूबुहुम, और उसके बाद फिर रकब यानी कि ग़ुलामों वालों को आज़ाद करने के लिए, ठीक है, अलगारिमीन यानी कि कर्जदारों को, ठीक है, फ़ी सबिलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में जो अपने आप को लगाते हैं जिहाद करते हैं उनको, और इब्न सबील रास्ते में बेगुमान गट करने वाले यानी कि मुसाफिरों के लिए. लेडी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा was the foster mother of the Prophet peace be upon him who belonged to. हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा पैगम्बर अलैहिस्सलाम की दाया माँ थी यानी कि वो उनकी अपनी माँ नहीं थी, बट उन्होंने पैगम्बर अलैहिस्सलाम को पाल पोस के बड़ा किया 6 सालों तक, जो कि किस मकामी इलाके की थी? सो इनके उन ऑप्शंस में से ऑप्शन है बनु साद, और इसको अगर अरबी में कहा जाए सो बनु तमीम अशीरा इसको कहा जाता है, बनु साद को, से आपने कंफ्यूज नहीं होना. At the time of conquest of Makkah, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was accompanied by dash companions. So फतह के मक्के के वक्त पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ कितने सहाबी थे? सो ऑप्शन ए 10,000 यानी कि 10,000. Which holy book is called the Gospel? So कौन सी मुकद्दस किताब को इंजील कहा जाता है? सो उर्दू में तो आपको पता चल गया है कि गॉस्पेल किसको कहा जाता है. सो ऑप्शन बी इंजील को कहा जाता है, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, और इंजील का लग़वी मतलब है बशारत या खुशखबरी. पियोस कैलिफेट लास्टेड फॉर अबाउट डेश यानी कि साला खिलाफत तकरीबन डेश साल तक रही, यानी कि जो मजमूई खिलाफत थी, जो चारों खलीफा थे इस्लाम में, सो इनकी खिलाफत वो कितने साल तक रही? सो ऑप्शन डी 30 years. ये दौर मुसलमानों की तारीख में बहुत अहम और बरकतों से भरपूर दौर था. ये दौर पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को शामिल करता है. फर्स्ट गज़वा टुक प्लेस बिटवीन मुस्लिम्स एंड कुफारिज. मुसलमानों और कुफारों के दरमियान जो पहली गज़वा हुई वो कौन सी थी? सो ऑप्शन है अबवा. सो ये इनके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है. सो गज़वा अबवा या गज़वा विदान भी इसे कहा जाता है. ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला गज़वा था, लेकिन ये काफ़ी छोटे पैमाने पे था. जो गज़वा बदर था वो पहली इस्लामिक यानी कि लार्ज स्केल की जंग थी, ठीक है ना. और जो सफ़र के दूसरे महीने या 623 ईस्वी में ये हुई, और इसमें बनु ज़मरत की धमकियों को हल करने के लिए ये गज़वा किया गया था. पिलर्स ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड. इस्लाम के रुकन को क्या कहते हैं? सो ऑप्शन ए अरकान इस्लाम. सो इसमें पहले नंबर पे शहादत है, दूसरे नंबर पे सलाह है यानी कि नमाज, तीसरे नंबर पे ज़कात है, चौथे नंबर पे सवाम है यानी कि रोज़ा, और पांचवें नंबर पे हज है. व्हाट इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर? इस्लामी
کیلنڈر کا پہلا مہینہ کیا ہے؟ سو گیون آپشنز میں سے آپشن بی محرم. سو یہ پہلا مہینہ ہے. اور محرم کا جو دسمبر کا دن ہوتا ہے یہ عالمی مسلمانوں میں خصوصی طور پر یوم عاشورہ کے روپ میں منایا جاتا ہے، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے. In dash was the direction of Qibla change from Masjid al-Aqsa to Masjid al-Haram. قبلے کی سمت مسجد اقصی سے مسجد الحرم کی طرف تبدیل ہوئی تھی کس ہجری میں؟ سو ان آپشن میں سے آپشن بی سیکنڈ ہجری میں. Which surah of the Holy Quran describes the most concise description of توحید؟ قرآن مجید کی کون سی سورت توحید کی سب سے مختصر تشریح پیش کرتی ہے، یعنی کہ اوورال توحید کی؟ تو ان گیون آپشنز میں سے آپشن ڈی سورہ اخلاص، یعنی کہ سورہ اخلاص کی آیات قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. ٹھیک ہے نا؟ سو یہ سورہ اخلاص جو ہے وہ کنسائز ڈسکرپشن ہے توحید کا.